آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے. پر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے. اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں. یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں. تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی جو تیل اور قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک اور کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے. نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دیں، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، آٹا سستا دیا. چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی. تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا، مجبوری تھی. آئی ایم ایف مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی، سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بکس، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سننے والی بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ، یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل اور یہ ٹینٹس، ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ دور کو یاد کریں نا، 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ ایل این جی سے چلنے تھے، اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے اس کے اوپر کاسٹ اوور رنز ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے، مگر قطر کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس تھی $2 $3 پر یونٹ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ
خواب خرگوش میں محض یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بھجوانا ہے، NGO کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، اور اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو، کل ان کی بریت ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں، اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں۔ صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کوئی 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے۔ کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے بخدا اپنے شدید سردی میں بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں پہ وہ ٹھٹر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر، آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں، وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی و بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی، اور چینی کے جو ایکسپورٹرز تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا، اس وقت 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا، وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک $100 کا ڈالر تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی تھی 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور ساتھ سبسڈی بھی جیب میں۔ یہ اس طرح کے، پھر چینی بعد میں امپورٹ کی گئی، گندم منجوائی، گندم بعد میں امپورٹ کی گئی۔ یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں